کسی اونچے منصب والے سے رابطہ کرنے کے لیے بہت مشقت برداشت کی جاتی ہے، کبھی تو اس وجہ سے کہ اس سے کوئی کام، کوئی معاملہ طے کرانا ہوتا ہے، کسی چیز میں مدد لینی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی سفارشی کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی درخواست کا خط بھیجتے ہیں، بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور کبھی اس لیے نہیں کہ کوئی مخصوص کام ہے، صرف اس وجہ سے کہ فلاں بہت مشہور ہیں، صاحب وجاہت ہیں، بہت مقبول معلوم ہوتے ہیں، تو ان کی مجلس میں ہمارا نام بھی آ جائے، تو لوگ دستخط کرانے کے لیے، ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور کبھی دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے عام طور پر یہ تصور ہے کہ اگر کوئی وزیر ہے، کسی ملک کا حاکم ہے، تو وہ بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ سب مجاز، سب ایک دنیاوی نظام ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں کہ کسی کا تخت آنن فانن الٹ جاتا ہے، لیکن ظاہری طور پر بطور امتحان وہ بھی یہ زعم کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، اور دوسرے بھی یہ خیال کرتے ہیں، اور اس خیال کی بنا پر آپس میں معاملہ الگ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس وہ اقتدار نہیں رہتا، وہ کرسی نہیں رہتی، تو راتوں رات لوگوں کا معاملہ بھی اس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جو مالک الملک ہے، جو ازل سے ابد تک ہمیشہ کے لیے آسمان و زمین میں ہر چیز کا رب اور مربی اور خالق اور مالک ہے، اور مدبر ہے، ہر چیز کو چلانے والا ہے، ازلی ابدی طور پر حی و قیوم ہے، اس ذات پاک نے اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسے واسطے درمیان میں نہیں ڈالے کہ تمہیں سفارش دینی پڑے گی، میرے سامنے میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، میرا قرب اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی واسطے کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں نہیں ڈالا۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام کو اس لیے ضرور بھیجا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس لیے ضرور بھیجا کہ دعا عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس لیے ضرور بھیجا کہ دنیا میں رہنے سہنے کا طرز و طور معلوم ہو جائے، آپس کے معاملات ہم سیکھیں، لیکن واسطہ نہیں بنایا اس طور پر کہ وایا دعا قبول ہوگی، ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت کی کریم ذات ایسی ہے کہ ایک چونٹی بھی اگر اپنی قوم کو نصیحت کرتی ہے تو وہ قرآن میں بیان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ وقت اور نبی وقت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک اس کی تقریر پہنچائی جاتی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسے نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر یہاں سے گزریں اور تمہیں روند دیں، اور ان کو تو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جا رہے ہو، اور تمہاری قوم تباہ ہو جائے۔ وہ نصیحت کر رہی ہے، اس نصیحت کو سورۃ النمل میں اللہ نے بڑی شان سے بیان کیا۔ تو ایک چونٹی کی تقریر اللہ سنتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، چونٹی کی تقریر سنتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور اسی طرح تمام مخلوقات، اور ان میں اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے، ہم تو تھے ہی نہیں کہ ہم مانگتے، نہ ہم ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ کیا مانگنا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں صرف وجود نہیں بخشا بلکہ انسان بنایا، اور صرف انسان نہیں بنایا بلکہ مومن اور مسلمان بنایا، اور صرف مومن اور مسلمان نہیں بنایا بلکہ محمدی بنایا، امت محمدیہ علی نبیہا الف تحیۃ و سلام، اس میں ہمیں اٹھایا اور مبعوث کیا۔ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی سعادت، اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب چونٹی کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کی تقریر قرآن میں بیان ہو رہی ہے، تو بہرحال ہم تو انسان ہیں اور مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی لیے
قرب کا تو یہ عالم ہے کہ صحابہ نے باقاعدہ پوچھا اور صاف صاف پوچھا کہ ابعید فننادیہ ام قریب فنناجیہ، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اے رسول ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ بہت دور ہے کہ ہمیں زور سے آواز لگا کر پکارنا پڑے کہ یا اللہ، اور ہماری آواز اللہ تک پہنچے اور اللہ سنے؟ کیا ایسا ہے؟ یا ام قریب فنناجی، اللہ تعالیٰ بہت نزدیک ہے کہ چپکے ہم اللہ سے باتیں کریں؟ کیسا ہے معاملہ؟ کیسے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرنی ہے، آہوزاری کرنی ہے، اپنے مسائل حل کروانے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، تو کیا طریق اور طرز ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں، تو ان کو یوں بتا دو کہ میں بہت نزدیک ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، کتنا نزدیک ہوں، میرے قرب کا کیا حال ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بڑا عجیب جملہ ہے یہ جو اس میں بیچ میں اذا کا لفظ آیا ہے، اس پر غور کریں کہ میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعانی، جب بھی، جب جہاں جب وہ مجھے پکارے، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کسی اور حال میں، گھر پر، باہر، سمندروں کے تہوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کی چوٹیوں میں، جس حال میں مجھے پکارے اسی وقت مالک دعا سنتا ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اگر اس پکار کے اثرات کے ظہور میں تاخیر ہے تو وہ مالک کی حکمت ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آگے پھر ترغیب بھی دی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں۔ اس کو جاننے کے بعد بندوں کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین اور ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ بہت نزدیک ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، اور یہ بھی عجیب آیت ہے، بلکہ اس طرح کی تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم مڑو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن ناطق ہے، اللہ بول رہا ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جہاں بھی تم مڑو، جہاں تمہارا رخ ہو، تمہارے سامنے اللہ ہے، جہاں بھی۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ کسی مجبوری سے، کسی خطرے سے، یا ایسی شدید بیماری سے مریض اسپتال کے بستر پہ ہے، وہ خود اٹھ کر قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، اور یہ ممکن اس کے لیے نہیں ہے، تو پھر جہاں بھی اس کا منہ ہے وہی اس کا قبلہ ہے، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، پھر اس کا قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کرنا معاف ہے اور وہ معذور ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تو سامنے ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، رات ہے، دن ہے، مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی ہو تم، زندگی کا جون سا بھی مرحلہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ اس کا مراقبہ سکھاتے ہیں، مراقبہ معیت، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ یہاں موجود، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کی معیت حاصل ہے، میں اس کے علم اور قدرت کی گرفت میں ہوں، اس سے میں نکل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں تو انتہا ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یہ سورہ قاف کی آیت ہے، اور سورہ قاف وہ سورت ہے کہ جو بعض ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر خطبوں میں بار بار سن کر یاد کر لی تھی، اتنا اس کو پڑھا جاتا تھا۔ تو کیسی عظیم سورت ہوگی سورہ قاف،
اس کے مضامین کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات اور وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور جو شاہ رگ ہے دل میں جانے والی، کٹ جائے تو جان بھی ختم ہو جائے، رگ جان، اس سے بھی ہم زیادہ اس سے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اپنا قرب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جو اتنا قریب ہو اس سے ہم اتنے دور ہوں، جو ہمارے ساتھ ہو ہم اس سے اعراض کریں، جو ہماری بات اور دعا ہر وقت سنتا ہو ہم اس سے دعا مانگے ہی نہیں اور بدگمان رہیں، کیسی بات ہوئی، کیسی بے وفائی، کیسی بندگی۔ تو اس لیے یعنی بعض عارفین عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ جو شاہ رگ کا فاصلہ ہے کتنا قریب، یعنی دل ہے اور رگ ہے، کٹ جائے تو جان ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے جی، تو اس سے زیادہ قریب، ایسا نہیں کہا کہ رگ جان جتنا قریب ہوں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ساری زندگی نکال دیں اور اس قرب کے باوجود اس حجاب سے نکل کر اس قرب کا ادراک نہ حاصل کریں، شعور حاصل نہ کریں، ہمیں احسان حاصل نہ ہو، اس کے قرب کا احساس اور معرفت حاصل نہ ہو، تو پھر نقصان تو ہمارا ہے نا، آخرت میں تو جان ہی لیں گے نا۔ کیا خیال ہے بھائی، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے زندگی کا سب سے بڑا مشن لوگوں کو بسا اوقات یہ باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، بھائی ہم نے تو اپنا ہمارا کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، فلاں فلاں امور ہیں۔ خدا کے بندو، اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کی رضامندی نہیں ہوگی تو نہ یہ بال بچے تمہارے کام آئیں گے، نہ کاروبار کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ منصب، نہ وجاہت، نہ جوانی، نہ صحت، نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی عذاب کا دنیا اور آخرت میں ذریعہ اور سبب بنے گا۔ پوچھو نا، کوئی ہے انسان یہاں جو انگلی کھڑی کرے اور کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ کیا پیسوں سے غم کا علاج ہو جاتا ہے؟ کیا شہرت سے غم کا، پریشانی کا علاج ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سکون قلب ہے، جو اچھی زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ کے فضل ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے یاری اور دوستی لگائی اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو بلا دیا، ان کے لیے تو خطرناک وعیدیں ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ تو اس لیے اس مہم کو سمجھنا چاہیے اور اپنا مقصد اصلی بنانا چاہیے کہ اللہ کو ہم جانیں اور عملی طور پر دکھائیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی بندیاں ہیں۔ ہمیں حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، مشتبہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، فرض کی پابندی ہونی چاہیے، واجب کی، اور ہر حال میں کبیرہ گناہوں سے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا شکر کرنا چاہیے کہ دین پر چلنا آسان ہے۔ آپ کہیں گے کہ مشکل ہے، شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو، دنیا کا سفر کر کے دیکھیں، بہت سارے اعتبارات سے، بہت سارے امور میں دین پر چلنا آسان ہے، اور گناہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں رستے سدا دیے، بتا دیے، چاہو تو ادھر چلو اصحاب الیمین، اور چاہو ادھر چلو اصحاب الشمال، جنت کی طرف چلو یا جہنم کی طرف چلو، مرضی اپنی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت، یہ صحت، یہ زندگی ایک امانت ہے، بلکہ یہ املاک، یہ مال، یہ دولت، یہ امانت ہے، اور اس کو ہم کیسے صرف کرتے ہیں؟ اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں،
دوسروں کا حق مار دیتے ہیں، یا برتانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے، یہ بدن، یہ زندگی، یہ جوانی، یہ صحت، ہر چیز، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہم بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس زندگی کا مقصد سمجھیں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔